الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلے 3 ہفتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے مختلف علاقوں میں اور مختلف طریقوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی اس کا تذکرہ چل رہا تھا. پچھلے ہفتے یہودیوں کے سلسلے میں بتایا تھا کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ہر طرح کے وسائل اختیار کیے تھے. آج کے خطبے میں مدینے کا ایک اور طبقہ جن سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی وہ ہے منافقوں کا طبقہ تھا. منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, زبان سے مسلمان کہتے ہیں, مسلمانوں جیسے اعمال بھی ظاہر میں کرتے ہیں, بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک رہتے ہیں اور دیگر معاملات میں بھی ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں رہتے ہیں, اندر سے وہ ان کا دل مسلمان نہیں رہتا ہے, وہ دشمن سے ملے ہوئے رہتے ہیں. قرآن نے سورہ بقرہ میں ان کے سلسلے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں, بلکہ خود ان کی زبانی ان کی کیفیت قرآن نے نقل کی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, جب وہ اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں, یعنی مشرکوں سے, اللہ کے دشمنوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے, ہم جو مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں ان سے ہنسی خوشی کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں, یہ صرف تفریحاً ہے, مذاق کرنے کے لیے, ورنہ حقیقت میں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ جو منافق تھے ان سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی, اس لیے کہ جو مشرک تھے ان کی دشمنی کھلم کھلا تھی, وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا دشمن ہی کہتے تھے. جو یہودی تھے وہ اللہ کے رسول کے کھلم کھلا دشمن تھے, وہ بھی کھلم کھلا دشمنی کرتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے. لیکن جو منافق تھے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور پیٹ پیچھے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے, تو ان کو سمجھنا بڑا مشکل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان کی پہچان کروائی جاتی تھی, ورنہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ منافق کون ہے, مسلمان کون ہے. بظاہر مسلمانوں کیسے رہتے تھے, ان سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی. اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ان کی صفتوں کو, ان کی کرتوتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا. سورہ توبہ میں کئی ایک آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا, ان کی عادتیں, ان کی خصلتیں اور جنگوں کے سلسلے میں اور دیگر معاملات میں ان کی جذبات کیا ہوتے ہیں کھول کر بیان کیا گیا. ایسے ہی سورہ احزاب کے اندر انہوں نے جو سازشیں کی غزوہ احزاب کے اندر اس کو کھول کھول کر بیان کیا گیا, بلکہ ایک مکمل سورت المنافقون کے نام سے ان کی پوری تفصیلات بیان کرنے میں پوری سورت نازل ہوئی, اس میں بھی ان کا پردہ فاش کیا گیا. اور یہاں تک کہا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ جو منافق ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے. جہنم کے بھی مقامات ہیں الگ الگ,
جیسے جنت کے مقامات ہیں اعمال کے اعتبار سے، ویسے جہنم کے بھی مقامات ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ جو سب سے نچلا درجہ ہوگا، خطرناک قسم کی جو جہنم ہوگی، اس میں ان منافقوں کو ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی سازشیں سب سے سخت اور ان کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ اب ان کی کیا صفات ہے وہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ آج کے خطبے میں اللہ کے رسول کے خلاف مدینے میں ان لوگوں نے جس طرح سے سازشیں کی ہیں، اس کے کچھ نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ پورا احاطہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن مختصر چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ خاص طور پر منافقوں کی جو سازشیں ہوتی تھی، وہ چھپکے سے سازشیں کرتے تھے اور طعنے دیتے تھے مسلمانوں کو، خاص طور پر نفسیاتی جنگ، گویا کہ نفسیاتی اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی، مایوس کرنے کی اور دین کے سلسلے میں ان کو بدظن کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ تو پہلی جو ان کی سازش تھی وہ خاص طور پر مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تھی، وہ اسی طرح سے طعنے دینے کی، دل شکنی کرنے کی، مایوس کرنے کی۔ کئی ایک واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، قرآن نے بھی اس کی کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں۔ منافق یہ ہر بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے دیتے تھے، خاص طور پر جنگوں کے موقع پر، پھر آ کر معافی مانگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سے ان کو معاف کر دیتے تھے۔ جو پکے مسلمان ہوتے تھے ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑا امتحان لیتے تھے، اس لیے کہ ان کے ڈاواڈول ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا اور ان کا حقیقت میں امتحان ہوتا تھا۔ یہ جو منافق ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے دل میں کچھ ہے، زبان سے کچھ ہے، اس لیے وہ جب آ کر عذر پیش کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے اور ان کو معاف کرتے چھوڑ دیتے تھے۔ اب اس کو بجائے کہ وہ اس پر شکر ادا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری غلطیوں اس کو معاف کیا، درگزر کا معاملہ کیا اور ہماری سازشوں کو چھپایا، اس پر اللہ کے رسول کی تعریف کرنے کے بجائے، شکر ادا کرنے کے بجائے الٹے اللہ کے رسول کے خلاف طعنے کسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قل هو اذن، وہ کہتے تھے کہ یہ تو خالی سنتے ہیں، یعنی ان کو کچھ حقیقت معلوم نہیں، جو بات کہی جائے جا کے سنتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ، کہتے تھے کہ وہ تو خالی سنتے ہیں، ہر چیز کو سنتے ہیں، کھڑے کھوٹے کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی صفات ہوتے ہیں، سب کچھ سننے کے باوجود خالی سنتے ہیں، ہاں ہاں کرتے ہیں۔ سامنے والا سمجھتا ہے کہ ان کو کچھ معلوم نہیں، ہر چیز معلوم رہتی ہے لیکن اس پر کھولتے نہیں ہیں، اس پر اظہار نہیں کرتے ہیں، اس سے وہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ اس طرح سے یہ بھی اللہ کے رسول کے خلاف اس طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی دشمنی کہاں تک تھی۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سعد بن عبادہ، ایک سردار تھے خزرج کے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، گدھے پر تھے، جا رہے تھے۔ اب سواری پر جاتے تو دھول اڑتی ہے، تو یہ جا رہے تھے تو عبداللہ بن ابی جو ان منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر باتیں کر رہا تھا، کچھ ان کے راستے پر جیسے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اس طرح سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کچھ مسلمان بھی وہاں پر تھے، ایسے مجلس تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، دھول اڑنے لگی، تو اس نے اپنے نفرت کی وجہ سے اپنے منہ پر چادر ڈال دی اور لوگوں سے کہنے لگا کون ہے یہ جس کے جانے کی وجہ سے پورا دھول دھبا غبار اڑ رہا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے کہا آپ کو دعوت دینی ہے، آپ کو بتانا ہے تو آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو بتائیے، دعوت دیجیے، ہمارے علاقے میں آ کر ہم کو تکلیف نہ دیجیے۔ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ صحابہ جو وہاں پر تھے بھڑک اٹھے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیا اور صحابہ سے کہا چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ اس کے دل میں جلن تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینے کے لوگوں نے اس کو بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے آنے کی وجہ سے اس کی بادشاہ چلی گئی۔ اس کا دل میں اس کو غصہ تھا، دل میں نفرت تھی، دشمنی تھی، دل میں تکلیف تھی۔
وہ موقع سے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا. ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ بھی عام مسلمان بیچارے کوئی اچھا کام کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، دوسرے مسلمانوں کا تعاون کرتے، یہ بھی دیکھا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس پر بھی طعنے کسا کرتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار آدمی تھے. ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے اپنا پورا مال، آدھا مال صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں. اور ایک صحابی تھے، وہ زیادہ مالدار نہیں تھے، تھوڑا سا مال تھا، محنت سے کر کے اس کو بھی انہوں نے صدقہ کیا. اب یہ لوگ طعنے کسنے لگے، ان کو کیا پڑی؟ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہا کہ یہ تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اتنا بڑا مال جو، اتنا زیادہ مال جو صدقہ کر رہے صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. اور جس صحابی نے محنت کر کے تھوڑا سا دیا تھا، ان سے کہا کہ ان کے مال دینے سے کیا بیت المال میں اضافہ کہاں سے ہوگا؟ یہ چند کوڑیوں کا مال. زیادہ دیے اس پر بھی مزہ، کم دیے اس پر بھی طعنے. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کو نقل کیا ہے کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو مسلمان خوشدلی سے صدقہ کرتے ہیں اس پر بھی وہ طعنے کسا کرتے ہیں، اس پر بھی وہ انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض مرتبہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تھے، جو مال غنیمت ملا تھا اس کو تقسیم کر رہے تھے. تو انہی میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ اے محمد انصاف کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا کون انصاف کرے گا؟ تو یہ بھی منافقوں میں تھا. قرآن مجید نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کچھ میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ پر بھی طعنے کستے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں صدقے کے معاملے میں. تو اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف طعنے کسنا، جملے بازی کرنا، کسی طرح سے مسلمانوں کا دل توڑا جائے، ان کو اندرونی طور پر ٹارچر کیا جائے، مایوس کیا جائے، ان کی ہمت پست کی جائے، اس کے لیے ہر طرح سے کوششیں کیا کرتے تھے. دوسرا جو ان کا حربہ تھا مسلمانوں کے خلاف جو عام طور پر کیا کرتے تھے وہ دھوکہ دینا اور دشمنوں کو ساتھ دینا. دشمنوں کا ساتھ دینا، عین جنگ کے موقع پر دشمنوں کا ساتھ دینا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ بھی ان کا معمول تھا. جو بھی جنگ ہوتی اندر سے وہ منافق مخبری کیا کرتے تھے، مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اندر کی خبریں پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے اور اندر سے ان کے ساتھ رہتے. پچھلے 2 ہفتے پہلے وہ بتایا گیا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر، عین جنگ کے موقع پر 300 آدمیوں کو یہ منافقوں کا سردار اپنے آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا. عین موقع پر دھوکے دینا، اور خالی دھوکہ نہیں دینا، جو مسلمان بیچارے جنگ کے لیے آتے ہیں ان کی بھی ہمتیں پست کرنا، ان کو بھی واپس کرنے کی کوشش کرتے تھے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ نے خود قرآن مجید میں نقل کیا کہ یہ جو منافق ہیں اور کمزور ایمان والے ہیں، کمزور جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں کھجی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کیا تھا؟ دھوکہ تھا. غزوہ احزاب کے موقع پر ایسا ہوا کہ دشمن پورے مل کر اللہ کے رسول کا گھیراؤ کیا، بڑا سخت مرحلہ تھا. تو جو کمزور دل والے تھے، جن کے دل میں ایمان مضبوط نہیں تھا، ان کے پیر اکھڑنے لگے، وہ بزدل تھے، ڈرنے لگے، گھبرانے لگے اور خود بھی بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. اور جو مسلمان تھے ان کی بھی ہمت پست کرنے لگے اور ان کو بھی میدان سے بھگانے کے لیے کوشش کرنے لگے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے آ کر کہتے تھے ارے تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، تم سے جو رسول نے وعدہ کیا ہے، یہ سب دھوکہ ہے، بھاگیے یہاں سے، یہ مدد آنے والی نہیں ہے. یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. یثرب مدینے کو کہتے ہیں، مدینے والوں کو خطاب کر کے کہتے تھے مدینے والوں چلے جاؤ، گھر میں چلے جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جیتنا نہیں ہے، یہاں مرنا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے چلے جاؤ. عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی ہمتیں پست کرنا، مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنا، مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنا، یہ ان کا مشغلہ بن گیا تھا. تو اس لیے قرآن مجید میں ان کی اس صفت کو بھی بار بار کھل کر بیان کیا گیا ہے. تیسری جو ان کی سازش تھی عام طور پر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو مالی تعاون ملتا تھا صحابہ کی طرف سے، اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیا کرتے تھے. ایک واقعہ قرآن مجید نے بھی اس کو نقل کیا ہے. غزوہ
بنی المصطلق کے موقع پر سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے جب فارغ ہوئے تو کچھ دنوں وہاں قیام فرمایا. تو وہاں پر ایک کنواں تھا, کنویں میں لوگ پانی لینے جاتے تھے. تو صحابہ اس میں مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے. حضرت عمر کا ایک خادم تھا جہجہ نام کا, وہ جب کنویں میں پانی لینے کے لیے گیا تو اس نے انصار صحابہ کو ہٹایا اور زیادہ دیر وہاں پر کھڑا ہوا اور پانی کھینچنے لگا. اس سے جو انصار کے دوسرے صحابہ تھے ان کو تکلیف ہوئی. ایک انصاری صحابی نے اس پر کچھ کہا تو اس نے لڑنا شروع کر دیا, ان کو برا بلا کہا. اس کی وجہ سے کچھ بدمزگی پھیل گئی, یہاں سے انصار آ گئے, یہاں سے مہاجر آ گئے اور آپس میں اختلافات ہونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, فوراً پہنچے, دونوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن جو منافق تھے, یہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی, اس نے اس کو دبانے کے بجائے اور اچھالنا شروع کر دیا اور اپنے لوگوں میں کہا کہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل, کہ ہم مدینے جائیں گے تو جو وہاں کے عزت دار ہوں گے وہاں کے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے. عزت دار سے مراد خود اپنی قوم اور خود, اور ذلیل سے مراد نعوذ باللہ مسلمان. یہ اس نے کہا. اور اللہ کا کرنا دیکھیے, یہ بات جب ہوئی صحابہ کو معلوم ہوئی تو بڑے سب صحابہ غصے میں آ گئے. ان کے بیٹے جو تھے, یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا, اس کا بیٹا مسلمان, پکا مسلمان, اس کو جب معلوم ہوا تو مدینے کے بارڈر پر کھڑا ہو گیا. اور جب والد اس کے آئے تو ان سے کہا جب تک آپ اپنی زبان سے یہ نہ کہیں اللہ کے رسول عزت دار ہے, میں ذلیل ہوں, یہ زبان سے نہ کہیں گے میں جانے نہیں دوں گا. تو اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ میں ذلیل ہوں, اللہ کے رسول اور مسلمان عزت دار. تو ان کے بیٹے نے ان کا انتقام لے لیا, اللہ نے ان کا جواب دلوایا اس طرح سے. اسی موقع پر اس نے اپنے جو انصاری تھے ان سے کہا کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. اس نے اس وقت کہا, اپنے انصاری بھائیوں سے کہا, ایک گندی مثال دی, کہا کہ ان کی مثال تو ایسے ہے, اپنے کتے کو کھلا کھلا کر موٹے کرو تاکہ تمہیں کو کاٹ لے ہو, نعوذ باللہ. یعنی یہ کہنے لگے تم ان مہاجرین پر, انصاریوں نے بہت خرچ کیا مہاجرین کا, مہاجر گھر بار چھوڑ کر مکے سے آئے تھے, انصاری مدینے کے تھے, انہوں نے ہر طرح سے مکے سے آنے والوں پر تعاون کیا. یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو یہ کہا کہ دیکھیے میری 2 بیویاں ہیں, ایک تم جس کو پسند کرو اس کو لے لو, میں طلاق دے دوں گا. اتنی بڑی قربانی دی. تو اس نے ان انصاریوں سے کہا کہ تم لوگ ان کو کھانا پینا دینا بند کرو, چندہ نان نفقہ دینا بند کر دو. اس طرح سے اس نے کوششیں کی, لیکن انصار جن کے دل کے اندر ایمان بسا ہوا تھا وہ ان لوگوں کی بات کہاں مانتے. لیکن سازشیں اس نے کی کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو جو مالی مدد ملتی تھی, مالی تعاون ملتا تھا, جس کی وجہ سے جو غریب مسلمان تھے ان کا تعاون ہوتا تھا, جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو سہارا ملتا تھا, ایسے موقع پر اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کا دانا پانی بند کیا جائے. لیکن اللہ کی جس کے ساتھ مدد ہو اس کو بھلا کون نقصان پہنچا سکتا ہے. چوتھا جو ان کا پہلو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے گھرانے پر اس نے انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی. مسلمانوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو براہ راست ذلیل کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح سے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے. ایک واقعہ قرآن نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے. غزوہ مریسی ہی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت عائشہ بھی تھی, وہ دبلی پتلی تھی. جب واپسی ہو رہی تھی تو اللہ حضرت عائشہ رات کے موقع پر ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے چلی گئی. واپس آئی تو دیکھا کہ جو ہار تھا وہ ہار کہیں کھو گیا, تو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ چلی گئی. جب وہ آنے لگی تو ہار تو مل گیا, آ کر دیکھا تو وہ سارا قافلہ جا چکا تھا, پتہ نہیں تھا. حضرت عائشہ چھوٹی سی تھی, دبلی پتلی تھی, تو ان کا جو ہودج ہوتا تھا جس کے اندر عورت بیٹھتی تھی اس کو اٹھایا جاتا ہے, پھر ان پر بٹھایا جاتا ہے. تو وہ جو ہودج تھا وہ حضرت عائشہ دبلی پتلی, صحابہ نے اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ اندر ہے, اس لیے کہ پردے میں رہتی تھی, باہر نہیں رہتی تھی. انہوں نے سمجھا حضرت عائشہ اندر ہے, اٹھا کر اوپر رکھ دیا, پورا قافلہ چلا گیا. اب حضرت عائشہ آئی تو دیکھا کوئی نہیں, اب کیا کیا جائے, رات کا وقت ہے,
تو وہیں پر وہ سو گئی. سوچا کہ جب جائیں گے دور اللہ کے رسول کو پتہ چل جائے گا, واپس آ کر مجھے تلاش کریں گے. تو یہ انہوں نے وہاں پر آرام کر لیا. اب فوج میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی پیچھے رہتا تھا جو پیچھے سے آ کر تلاش کرتا رہتا تھا کہ فوج کی کوئی چیز چھوٹی تو نہیں. تو ایک صحابی تھے صفوان بن معطل, ان کا کام یہ تھا پیچھے سے آنا. وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ, پردے کی آیت, یہ حدیث میں ہے, پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا. تو اس لیے فوراً سمجھ گیا اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون کا, تاکہ حضرت عائشہ بیدار ہو جائے. پھر خود پیچھے ہٹے, اپنی اونٹ آگے بڑھا. اتنے پاک دامن تھے, حضرت عائشہ نے بھی ان کی تعریف کی. اپنا اونٹ آگے بڑھا دیا, حضرت عائشہ بیٹھ گئی تو آگے سے اونٹ پکڑ کر چل دیے, ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. اور عین دوپہر کے وقت اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے. اگر دل میں ذرا بھی کھوٹ ہوتی تو عین دوپہر کو سب کے سامنے نہیں جاتے تھے, بلکہ چھپ کے جاتے تھے. تو ان کی ایک پاک بازی کی دلیل تھی کہ عین دوپہر کے موقع پر سب کے سامنے حضرت عائشہ کو لے کر پہنچ گئے. اب یہ منافقوں نے اس کو اڑا دیا کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ حضرت صفوان کے ساتھ غلط کام کیا. اتنا اچھال دیا کہ بعد مسلمان تک ان کے ورغلانے میں آ گئے. اور ایک مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے, تحقیق کرتے رہے. حضرت عائشہ بیمار ہو گئی, سوچ سوچ کر بیمار ہو گئی, اپنے گھر چلی گئی. لیکن جب تک تحقیق نہیں ہوئی اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس, معتبر صحابہ کے پاس جا کر پوچھتے رہے کہ تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا کیا خیال ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیتیں نازل کی اور حضرت عائشہ کی برات سے ہوئی. تو ڈائریکٹ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی محبوب بیوی پر انہوں نے تہمت لگائی اور حملہ کیا. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی. غرض ہر طرح سے, خانگی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, ملی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, ہر اعتبار سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی ان لوگوں نے کوشش کی. لیکن اللہ کے رسول کا معاملہ ان کے ساتھ ہر مرتبہ نرمی کا تھا. جب بھی پکڑے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے. یہاں تک کہ پیچھے بھی بتایا جا چکا ہے کہ عبداللہ بن ابیس کا جب انتقال ہوا, اس کے بیٹے نے جب جنازہ پڑھانے کے لیے کہا, اللہ کے رسول نے جا کر جنازے بھی پڑھا دیا. اتنا احسان ان پر فرمایا. تو یہ بتانا یہی مقصود ہے اتنے ہفتوں سے یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں, خالی قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے, یہ بتلانا ہے کہ حالات یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں. اللہ کے رسول پر بھی ہر طرح سے آزمائشیں ہوئی ہیں. آج اگر ہم پر اس طرح کے حالات آ رہے ہیں تو ہمیں مایوس ہونا یا اللہ کے وعدوں کو بھول جانا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. جیسے صحابہ نے ہر مرحلے میں کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہی ہمارے لیے کافی ہے, وہی ہمارا کارساز ہے, یہ ان کا نعرہ ہوتا تھا. ویسا یقین ہم پر ہونا چاہیے کہ اگر ہم دین پر قائم رہیں گے, شریعت پر قائم رہیں گے, اپنے دعوتی مشن کو انجام دیتے رہیں گے, یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت چاہے کتنی سازشیں کریں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان واقعات پر غور کرتے رہنا چاہیے, ہمیں سبق لینا چاہیے, اپنے حالات کو اس کے مطابق تدبیر دے کر اس کے ذریعے سے حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو ہمیں تسلی بھی ملے گی, طاقت بھی ملے گی, یقین بھی بڑھے گا, اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا اور یقیناً اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان واقعات کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتار کر ان سے عبرت لے کر اپنے حالات کو درست کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.